مرض میں دعا بھی کرنی پڑتی ہے اور دعا بھی کرنی پڑتی ہے. تو ابھی ہم دو ڈاکٹر سے اس کے طریقہ علاج اور اس کے چیلنجز کو سمجھ رہے تھے. تو ابھی پروگرام کے جس حصے میں اس میں ہمارے ساتھ جو دو شخصیات ہیں، علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف سے، اور انٹرسٹنگلی آج ان سے میں سیاسی سوال کی بجائے دعا پوچھنی ہے، پریئر. ابھی یہ مجھے کچھ ایسی دعائیں بتا رہے تھے، میں نے کہا ساتھ شامل ہوں تو لوگوں کو بتائیں تاکہ انہیں بھی فائدہ اور وہ بھی پڑھ سکیں. اور عبدالشکور صاحب، جب لاک ڈاؤن اور لوگوں کو گھروں میں بند کیا جائے تو وہ تمام ادارے، الخدمت فاؤنڈیشن ہو، اخوت ہو، یا بے شمار دوسرے ادارے ہیں جو لوگوں کی خدمت کا کام کر سکیں گے، لوگوں کو گھروں میں راشن خوراک پہنچا سکیں گے. کئی جگہوں سے آج کل میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، تو آئندہ دنوں میں کوشش کروں گا کہ جس کا پتہ چلے کہ وہ قابل بھروسہ ہے تو ان لوگوں کو انٹروڈیوس بھی کروایا جائے. تو عبدالشکور صاحب الخدمت فاؤنڈیشن سے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. علی، پہلے آپ سے دعاؤں سے آغاز کریے کیونکہ یہ سیگمنٹ چھوٹا ہے. آپ بتائیے پہلے کون کون سی دعا آپ تجویز کرتے ہیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ ندیم صاحب. میں تو چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی تھوڑی سی میں اس پروگرام میں بھی انپٹ دیتا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کلونجی کے بارے میں کہ دنیا میں جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سوائے موت کے ہر چیز کا اس میں علاج ہے. لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ ہم ڈاکٹرز نہیں ہیں تو ان کو ہی پتہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے یوز کیا جو ہے وہ جا سکتا ہے کلونجی کو، جس کا استعمال اب تقریباً ناپید ہو چکا ہے عام لوگوں میں. لیکن ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی حدیث مبارکہ ہے وہ تو ظاہر ہے ہر زمانے کے لیے صحیح ہے. پھر جب وہ شب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ فرشتوں کی تقریباً ہر جس بھی محفل سے وہ گزرے تو ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک حجامہ ٹریٹمنٹ ہے، جو اسلام کا ایک طریقہ کار ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا تھا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اپنی امت کو آپ بتائیں کہ اس میں بے شمار بیماریوں کا علاج ہے. لیکن جو اس آیت کا آپ فرما رہے تھے اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ویسے علی، کلونجی کے اوپر میں آپ کو بتاؤں، آپ جو زور دے رہے ہیں، میں دوبارہ بھی کسی پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ بھی لوں گا. اس کا ایک بہت عام اور سادہ طریقہ جو ہم خود اپنے گھر میں اپناتے ہیں کہ جب ہم کھانا وانا بناتے ہیں تو اس میں باقی چیزیں تو جو ڈلتی ہیں، آپ ایک چٹکی پکڑ کے یا ہاف ٹی اسپون پکڑ کے اس میں کلونجی کا ڈال دیں تو گھر کے جتنے لوگ یا جو بھی افراد وہ ہانڈی سے، سالن سے، چاول سے کھائیں گے، سب کو وہ کلونجی، کیونکہ 7-8 دانے، میں نے اپنی ماں سے سنا ہوا ہے، وہ کہتی تھی 7 دانے کھانے کافی ہوتے ہیں، تو سب کے پیٹ میں چلی جائے گی وہ کلونجی. جی، آپ بات جاری رکھیے. جی ندیم ملک صاحب، دیکھیں جہاں انسان کی عقل بند ہوتی ہے وہیں سے پھر آپ نے ہدایت لینے کے لیے قرآن اور سنت کی طرف جانا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور اس وقت جو ہے کچھ علماء کرام کی طرف سے ایک مجرب ان کی طرف سے آیا ہے جو میں نے بھی شیئر کیا ہے کہ سورہ جاسیہ جو قرآن کریم کی سورت نمبر 45 ہے، جو پارہ نمبر 25 میں ہے. سورہ جاسیہ کی تلاوت اگر کی جائے ذرا زور کے ساتھ، یعنی کہ آواز اونچی رکھ کے مغرب کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ کے، تو اس میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ تمام طرح کے وائرسز کا اس میں علاج ہے. تو ظاہر ہے جہاں ہم نے ہیلتھ فیسلٹیز کی طرف جانا ہے، ریسرچ کی طرف اور دوائی کی طرف، تو دوائی کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ استغفار ہے کہ ہم دل سے توبہ کریں. یہ بیسیکلی اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں جو مختلف بیماریوں کی صورت میں نظر آتی ہیں. باقی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ درود شریف کا ورد بھی اس میں بہت، میں سمجھتا ہوں کہ درود شریف بہت بڑی عبادت ہے، اس کا بھی ہونا چاہیے.